یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس کا نظام شورائی نظام ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس نظام موجود ہے، جس نظام کے تحت آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جمہوری نظام ہے۔ شورائی نظام اور جمہوری نظام میں ایک بنیادی فرق ہے۔ شورائی نظام میں مشورہ کیا جاتا ہے اہل لوگوں سے، عقل والوں سے، پڑھے لکھوں سے، ہنرمندوں سے، سمجھدار لوگوں سے، ذی شعور لوگوں سے، اور مشورہ لینے میں دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کا مشورہ لیا جا رہا ہے اور جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، کیا دونوں کی ایک فیلڈ ہے؟ کیا وہ بندہ اسی فیلڈ کا ہے، وہ اس میں ایکسپرٹ ہے؟ تو اس بندے کا مشورہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نا اہل ہو، ان پڑھ ہو، نا سمجھ ہو، بے عقل ہو یا فیلڈ سے ہٹا ہوا ہو، تو اس فیلڈ میں اس کا مشورہ نہیں لیا جاتا۔ یعنی شورائی نظام میں یہ ہوتا ہے، ایک پروفیسر کے مشورے میں اور ایک سٹوڈنٹ کے مشورے میں فرق ہوتا ہے، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ میں اور ایک جاہل کے مشورے میں فرق ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کے مشورے میں اور ایک مریض کے مشورے میں فرق ہوتا ہے، ایک انجینئر کے مشورے میں اور ایک عام اناڑی کے مشورے میں فرق ہوتا ہے۔ شورائی نظام میں دونوں کے فرق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اہمیت دی جاتی ہے اہل لوگوں کو، باشعور لوگوں کو، پڑھے لکھوں کو، ذہین لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، عقل مندوں کو۔ لیکن جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوری نظام میں صرف عددی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، کس طرف زیادہ لوگ ہیں۔ اب ایک طرف سارے کے سارے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، باشعور ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اچھا طبقہ ہے، اور دوسری طرف ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، کسی چیز کا انہیں شعور نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جس طرف گوار ہیں، ان پڑھ ہیں، بے شعور لوگ ہیں، ان کی اکثریت ہے، پروفیسرز، ڈاکٹرز کی، پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت نہیں ہے۔ تو جمہوری نظام میں فیصلہ ہوگا ان جاہل لوگوں کی بنیاد پر۔ یہ ہے جمہوری نظام۔ آج ہم جس نظام کے تحت الیکشن دیکھ رہے ہیں، ووٹ جو پول کرتے ہیں، اور جو یہ نظام حکومت قائم ہوتا ہے، وہ اسی نظام کے تحت ہوتا ہے۔ اس میں اور شورائی نظام میں بڑا فرق ہے۔ شورائی نظام کی ایک خوبصورتی ہے، اس میں اہل لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، نا اہلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور اسلام کا جو ابتدائی دور ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، جو نظام خلافت تھا وہ شورائی نظام کے تحت ہی قائم ہوا تھا۔ اس میں صرف ایک شورا کمیٹی تھی جو مشورہ کر کے کسی کو بھی حکمران الیکٹ کر دیتی تھی، سلیکٹ بلکہ کر دیتی تھی۔ شورائی نظام کے تحت وہاں کوئی اس طرح کی ووٹنگ کا سلسلہ نہیں تھا۔ وہاں سمجھدار لوگ، زیرک لوگ، عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دانش مند لوگ، اس وقت کے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے، معاشرے کو سمجھنے والے، کسی اہل نا اہل کی تمیز رکھنے والے لوگ تھے، ان کی شورا کمیٹی تھی۔ وہ فیصلہ کرتی تھی کہ ہمارا اگلا حکمران کون ہوگا، اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تو وہ فیصلہ کر کے ان مشورہ کرنے والوں کی اکثریت کے بنیاد پر پھر فیصلہ ہوتا تھا اس وقت۔ یعنی پہلے شورائی نظام ہوتا تھا، پھر جمہوری نظام ہوتا تھا، اسی کے اندر جو ضم تھا، اوورآل جمہوری نظام نہیں تھا۔ یعنی 10 سمجھدار زیرک لوگ ہیں، ان میں سے 6 ایک طرف ہو گئے، 4 ایک طرف ہو گئے، تو 6-4 کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا تھا، 6 والوں کو اکثریت دی جاتی تھی۔ جس طرح کہ آج کل یہ ججز بیٹھتے ہیں، تو جس طرف کے ججز زیادہ ہوتے ہیں اسی طرف کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت بھی اسی طرح کا سلسلہ تھا۔ تو شورائی نظام یہ اسلام کا نظام ہے، اور جو جمہوری نظام ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے اندر بڑی خرابیاں موجود ہیں۔ اور شورائی نظام کی دیکھیں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ جانیے کہ اللہ رب العزت حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے خوب ہوتا ہے،
کمال ہوتا ہے، اتم ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی رکھنا، کوئی خرابی، کوئی کچھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جس وقت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں انسان کو بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ، تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کو اس مشورے کی ضرورت تھی؟ کیا وہ کسی معاملے میں، کیا اس انسان کے بنانے کے معاملے میں تذبذب کا شکار تھا؟ کیا وہ بہتر رائے کا انتظار کر رہا تھا؟ آخر وہ مشورہ کر کیوں رہا تھا؟ دراصل وہ آنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا رہا تھا کہ لوگوں، میں رب ہو کے مشورے کے بغیر بڑا کام انجام نہیں دے رہا، تو تم انسان ہو کے ناقص العقل ہو کر، محتاج ہو کر، کم عقل، کم علم، کم فہم ہو کر پھر تم مشورے کے بغیر کیسے کرو گے؟ لہٰذا کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کرنا، کوئی بھی اہم کام، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی بڑا کام جب کرنے لگنا تو پہلے مشورہ کرنا، زیرک لوگوں سے، فیلڈ کے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، باشعور پڑھے لکھے لوگوں سے پہلے مشورہ کرنا، پھر اس کام کو انجام دینا۔ اور پھر آپ سورہ بقرہ کی وہ آیات پڑھ لیں جن میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے، اس نے مشورے کے گویا تمام آداب بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو چونکہ فرشتے جنوں کو دیکھ چکے تھے، جن فساد کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، خون بہاتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید انسان بھی کوئی ایسی ہی مخلوق ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے تجربے کے تحت، کیونکہ فرشتے بھی بد دیانتی نہیں کر سکتے، فرشتے بھی غلط بات نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے، فرشتے بھی معصوم ہیں، غلطی کرنے سے پاک ہیں، انہوں نے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا۔ جو ان کی رائے میں بہتر مشورہ تھا، جو صحیح مشورہ تھا، وہ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں دے دیا بڑی دیانتداری کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، تو جن انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہے وہ تو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، وہ تو اگر تو نے تسبیح کروانی ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اسی وقت فرما دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے مشورے کے بعد دلیل سے ثابت کیا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ بہتر ہے اس مشورے سے جو تم دے رہے ہو، دلیل سے ثابت کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں علم سکھایا، علم سکھانے کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے ایک مناظرے کا ماحول بنایا، ایک بحث کا ماحول بنایا۔ تو فرشتوں نے پھر تسلیم کیا کہ جو ہم نے مشورہ دیا تھا نا، غلط نہیں، جو ہم نے مشورہ دیا تھا وہ بہتر نہیں تھا، کیونکہ فرشتے بھی غلطی سے معصوم ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا فرشتوں نے غلط مشورہ دیا، نہیں، فرشتوں نے غلط نہیں مشورہ دیا تھا، وہ اس کے مقابلے میں جو کچھ اللہ کرنا چاہ رہا تھا اس کے مقابلے میں بہتر نہیں تھا، بہتر وہی تھا جو اللہ نے کیا۔ مشورہ فرشتوں کا بھی صحیح تھا، فرشتوں نے ان چیزوں کو دیکھا، کیا انسان خون خرابہ نہیں کر رہا، فساد نہیں پھیلا رہا، کیا یہ فتنہ نہیں پھیلا رہا؟ فرشتے جانتے تھے کہ جن ایسا کر رہے ہیں تو انسان بھی ایسا ہی کریں گے، یہ کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اللہ کی نظر میں تو ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ تو کچھ اور دیکھ رہا تھا، کچھ اور دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہ تو انسان کے درد دل کو، انسان کے اندر رکھے ہوئے دل کی محبت کو، عشق کو، لگاؤ کو، اللہ کے ساتھ پیار کو، محبت کو، اپنے محبوب کو، اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو، ان کو دیکھ کر ان پر نظر فرما کے یہ فیصلہ فرما رہا تھا۔ تو اللہ کی نظر تھی اپنے محبوب بندوں پر، فرشتوں کی نظر تھی فسادیوں پر، انہوں نے ان کے مطابق اللہ کو مشورہ دیا، اللہ رب العزت نے ان کے مطابق اپنی رائے کو مقدم رکھا، فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو تم مشورہ دے رہے ہو۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت نے آداب بتا دیے کہ جب کسی سے کسی اہم معاملے میں مشورہ کیا جائے تو اسے ڈیسائیڈ نہ کیا جائے، بغیر دلیل کے اس کو رد نہ کر دیا جائے، اس کی اہمیت کو خراب نہ کیا جائے، بلکہ دلیل سے ثابت کیا جائے کہ نہیں، جو آپ رائے دے رہے ہیں اس سے بہتر رائے یہ ہے، تاکہ اگلے بندے کی اہمیت برقرار رہے، وہ بے وقت نہ ہو جائے، بے سہارا نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنے لگ جائے۔ یہ آداب بتایا اللہ رب العزت نے۔ تو ہمیں بھی جب مشورہ کسی سے کرنا ہو تو ہم انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے مشورہ کریں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا،
اور آپ کو اس چیز کا حکم بھی تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو، فراست کو، بصیرت کو، فہم کو سمجھ لینا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے پچھلی کتابیں کوئی 71 کی تعداد میں پڑھی ہیں، اور میں نے سب کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، جب سے کائنات بنی تب سے لے کر آخری انسان تک، آخری بندے تک، آخری مخلوق تک، جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جتنا عقل عطا فرمایا ہے، ان کی مثال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑے ریگستان کے سامنے ایک چھوٹا سا ریت کا دانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اس ریگستان کی مانند ہے، اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے لوگوں کی، سارے کے سارے لوگوں کی عقل جو ہے وہ ایک دانے کی طرح ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عقل تھی، کتنی بصیرت تھی، کتنی عمدہ فہم تھا آپ کا، کتنی عمدہ فکر آپ کی تھی، اس کے باوجود آپ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کامل عقل رکھتے تھے، کامل فہم رکھتے تھے، کامل بصیرت رکھتے تھے، بعض معاملات میں تو وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، اللہ رب العزت وحی نازل فرما دیتا، اس لیے صحابہ سے تو مشورہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، کوئی بھی اہم کام کرنے لگتے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو صحابہ نے جس وقت بڑے جذباتی انداز میں تقریریں کی اور مشورہ کیا آپ کے ساتھ دینے کا، تو آپ بڑے خوش ہوئے اور ان کے مشورے کے مطابق پھر عمل کیا اور جنگ بدر کے میدان میں اترے آپ۔ جنگ احد کا معاملہ آیا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ مدینے کے اندر رہ کے دفاع کریں یا پھر مدینے سے باہر نکل کے؟ اکثریت صحابہ کی یہ رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مشورے پر عمل کر کے مدینے سے باہر نکل کے احد کے مقام پر آپ نے کیا کیا؟ دفاع کیا، صحابہ کے مشورے پر یہ کیا۔ غزوہ خندق کا جب موقع آیا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق مشورہ دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب فارس کے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے سامنے خندقیں کھود دیتے ہیں، تو اگر آپ یہ والا کام کر لیں تو حفاظت کے لیے بہترین یہ قلعہ ثابت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو فوقیت دی اور خندق کھود کے پھر اس لشکر سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اہل مدینہ کا دفاع کیا۔ یہ غزوہ خندق ہے، صحابہ کے مشورے سے یہ ہوا۔ حالانکہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، اللہ کی وحی سے کر سکتے تھے، اپنے فہم اور اپنی تدبیر سے کر سکتے تھے، اپنی عقل اور دانش سے کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور پھر صحابہ کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا غزوہ احد کے بعد جو قیدی بنے، غزوہ بدر کے بعد جو قیدی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی، کوئی کہتا تھا ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا تھا فدیہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ قبول کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور ان سے فدیہ قبول کر کے انہیں رہا کر دیا۔ تو آپ سمجھیے کہ مشورے کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا، مشورہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، آپ بڑے ہیں، اگر آپ خود ہی ایسے کیے جا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں تو آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لے رہے، ہمیں بتا ہی نہیں رہے کچھ کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اعتماد میں تو لے، کم از کم ہمیں بتائیں تو صحیح نا۔ اگر گھر کا سربراہ اپنے چھوٹوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ مشورہ کرے، باقاعدہ گھر کے نظام کو شورائی نظام کے تحت چلائے، تو سارے لوگ اعتماد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کی برکت ہی پھر الگ ہوتی ہے، ان میں غلط فہمی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے، جو بڑا ہوتا ہے کما بھی وہی رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھی میں کسی کو کیوں بتاؤں، کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی جب کما بھی میں رہا ہوں۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، کما آپ رہے ہیں، خرچے کرنا، معاملات چلانا، گھر چلانا، نظام چلانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے،
لیکن آپ اس بات کو تو سمجھیے نا، آپ انسانی نفسیات کو تو سمجھیے. اگر آپ مشورہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے گھر میں بغاوت ہوگی، آپ کے خلاف سازش ہوگی، آپ کے خلاف بد اعتمادی کی ہوا پیدا ہوگی. اس سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی شخصیت کو نقصان ہوگا، آپ کے منصب کو نقصان ہوگا. گھر صرف پیسوں سے نہیں چلایا جاتا، گھر تدبیر سے چلایا جاتا ہے، حکمت سے چلایا جاتا ہے، شورائی نظام سے بہتر چلایا جاتا ہے. اس لیے آپ گھر میں بھی شورائی نظام قائم کریں. اگر آپ کے بیٹے ہیں آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں، اگر آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں. اس میں کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہے، شرم والی بات بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ بھی فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، رسول اللہ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ رسول اللہ کو ضرورت ہے. اس کے باوجود مشورہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اہمیت کا پتہ چلے. جب تک آپ کا کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی کمیونٹی شورا کے تحت ہوتی ہے، نظام شورا پر قائم ہوتی ہے، تب تک وہ ترقی پر ہوتی ہے. اچھا، پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. جب کسی سے مشورہ کیا جائے اس میں بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیں، اب آپ فرض کریں گھر والوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اب بیٹوں سے یہ مشورہ تو نہیں کریں گے نا کہ میں آپ کی امی کے لیے کیسا سوٹ لے کے ہوں. بھائی جو معاملات کے وہ اہل ہیں انہی کے بارے میں ہی تو آپ مشورہ کریں گے نا. جن کے بارے میں آپ ان کو اعتماد میں لینا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں مشورہ کریں گے. ایسی چیزوں کے بارے میں تو مشورہ نہیں کریں گے جن کے وہ اہل ہی نہیں ہیں. ہمیشہ جس چیز کا آپ نے مشورہ کرنا ہے اہل بندے سے مشورہ کریں. ہمارے اس معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے، ہم کسی اہل بندے سے مشورہ نہیں کرتے، ہم اس بندے سے مشورہ کرتے ہیں جس کی فیلڈ ہی نہیں ہوتی. بھئی آپ مجھے بتائیں، آپ بیمار ہو جائیں، کیا سبزی والے سے پوچھیں گے کہ میری اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ بھئی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا. جب آپ نے گھر بنانا ہو تو کسی انجینئر سے ہی مشورہ لیں گے نا، یا پھر کسی ریڑھی والے سے مشورہ لیں گے، یا کسی مفتی صاحب سے آ کے پوچھیں گے کہ میں نے گھر کیسے بنانا ہے. آپ نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو کیا کسی اینکر سے پوچھیں گے، کسی سکالر سے پوچھیں گے؟ نہیں بھائی، آپ نے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے رہنمائی لینی ہے تو کسی مفتی سے آپ پوچھیں. جو بات آپ نے کرنی ہے، جو مشورہ آپ نے لینا ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے مشورہ لیں، ہر ایرے غیرے سے مشورہ نہ لیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارا ایک دوست ہوتا ہے جو ہمارے سارے معاملات میں ہمارا مشیر ہوتا ہے. وہ کبھی ہماری ٹانگ توڑواتا ہے، کبھی ہمیں دھکے کھلاتا ہے، کبھی ہمیں گالیاں پڑواتا ہے، پھر ہم اسے کوستے بھی ساتھ ہیں، پھر بدگمانی کا شکار علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے مجھے صحیح مشورہ نہیں دیا. بھئی اللہ کے بندے، آپ کا جو دوست ہے وہ تو ہے انجینئر، آپ نے اس سے پوچھا ہے فقہی مسئلہ، وہ آپ کو صحیح مشورہ کیسے دیتا؟ فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی کے پاس جائیں. اچھا، پھر آپ نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے تو محدث کے پاس جائیں. آپ نے قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھنا ہے تو مفسر کے پاس جائیں. ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا. آج کل مصیبت اس چیز کی ہے، تھوڑی تھوڑی میں داڑھی رکھوا لوں اور دو چار باتیں میں دل لبھانے والی اگر کر لیتا ہوں اور ٹی وی پر بیٹھنے کا مجھے موقع مل جاتا ہے تو میں سکالر بن کے ہر بندے کو ہر چیز کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں. اور میرے عوام بھی بھولے بالے، وہ بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مشورے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، قرآن کی اس تفسیر کے بارے میں کیا کہتے ہو، تاریخ کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ ہر چیز کے بارے میں مشورہ لیے جا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں بھائی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ آپ کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ علاج کر لے گا، لیکن جب بیماری بڑھ جائے گی تو آپ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے نا، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. آپ کے ناک کا مسئلہ اگر بڑھ گیا تو MBBS کو آپ نہیں تلاش کریں گے، آپ ENT کو تلاش کریں گے. ایسے یا نہیں ہے بھئی؟ آپ کے اگر نفسیاتی ذہنی مسئلہ ہے تو نیرولوجسٹ کو آپ تلاش کریں گے نا، آپ کے دل کا مسئلہ ہے تو کارڈیالوجسٹ کو تلاش کریں گے نا. MBBS ڈاکٹر سے تو آپ دل کی دوائی نہیں لیں گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر فیلڈ کے اندر پھر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. آپ نے شریعت کے بارے میں پوچھنا ہے تو شریعت کی کیا بات پوچھنی ہے، فتویٰ لینا ہے، تفسیر پوچھنی ہے، حدیث پوچھنی ہے، پھر اس ایکسپرٹ سے پوچھیں آپ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بس ٹی وی پر جس کو بیٹھنے کا موقع مل گیا اس سے ہم ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں.
یا پھر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک دوست ہوتا ہے، ہر چیز کا مشورہ ہم اسی سے لیتے ہیں کہ بتاؤ یار اس کو کیسے کرنا ہے، پھر وہ غلط مشورہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اپنے تجربے کے مطابق دے گا نا، میں اس کے کوئی اخلاص میں شک نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس کے اخلاص میں کوئی شک کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، وہ بڑی دیانتداری سے دیتا ہے، لیکن اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یار، آپ اس سے کیوں مشورہ لے رہے ہیں؟ آپ فیلڈ کے بندے سے مشورہ لینا۔ آپ نے اگر کچہری عدالت میں جانا ہے تو آپ وکیل سے مشورہ لیں، مجھ سے مشورہ نہ لیں۔ آپ قانونی رائے لینی ہے تو وکیل کے پاس جائیں، شرعی رائے لینی ہے تو میرے پاس ہے، آپ نے گھر بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جائیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، کسی بارے میں، کسی فیلڈ کے بارے میں آپ نے مشورہ لینا ہے تو اہل بندے کا آپ انتخاب کریں گے، اس کے بعد آپ کو صحیح مشورہ ملے گا۔ کوئی بھی کام انجام دینے لگیں تو پہلے مشورہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما خاب استخارا ولا نادم من استشارا۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا مشورہ کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے عقل کے مطابق کوئی فیصلہ کریں۔ ظاہر ہے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے مشورہ نہیں لیا، غلط کر بیٹھیں گے۔ غلط جب کر بیٹھیں گے تو لوگ آ کے کہیں گے یار تم نے مشورہ ہی نہیں کیا کسی سے، تم نے پوچھا ہی نہیں، یار تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، مشورہ لینا چاہیے تھا، صلاح لینی چاہیے تھی۔ مجھے ٹائم کا بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ اچھا ایک اور مشورے کے حوالے سے ایک بڑا المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آپ جس بندے سے مشورہ لیتے ہیں اس بات کو بڑے غور سے سنیں اور اپنے دل کی تختی پر لکھیں، خوب سمجھیں اس کو۔ جس بندے سے ہم مشورہ لیتے ہیں یا ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں، ہمارا یہ عمومی طور پہ ذہن بن چکا ہے کہ میں جو مشورہ دوں اسی پر عمل کیا جائے۔ یا جس بندے سے آپ مشورہ لیتے ہیں وہ کہتا ہے یار میں نے اس کو یہ مشورہ دیا، اس نے یہ کیوں کیا، میرے مشورے پر اس نے عمل کیوں نہیں کیا، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مشورے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ بھائی آپ کوئی بھی کام انجام دینا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک بندے سے تو مشورہ نہیں کرتے نا، 2 4 5 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اپنے تجربے کے مطابق، اپنی اپنی فہم کے مطابق آپ کو مشورہ دیتا ہے، اس کا پھر آپ انالیسس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یار مجھے یوں کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ مشورہ کرنے کا اصل طریقہ بھی یہی ہے، اصل اس کا جو صحیح طریقہ وہ ہے ہی یہی۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی ایک بندے سے مشورہ کرے پھر اسی کی بات پر ہی عمل کر لے۔ بھئی مشورے میں آراء لی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ جس کسی کو مشورہ دیں، آپ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں یا نہ ہوں، آپ جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہوں، آپ اس کے اوپر وہ مشورہ تھوپیں نہیں کہ نہیں یار میرے مشورے پر ہی عمل کر، اگر وہ نہ کرے تو ناراض نہ ہوں۔ آپ نے مشورہ دیا، اس نے عمل نہیں کیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم۔ اچھا اس پر میں ایک بڑی دلچسپ حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ سب کے لیے اس میں بڑا سبق موجود ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی تھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اسے اختیار ہوتا ہے کہ پہلے والے خامند کے ساتھ اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ نہ رہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتے، اسے اختیار ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا گیا، وہ آزاد ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوئیں انہیں اپنے اختیار کا پتہ تھا کہ مجھے اختیار ہے میں حضرت مغیث کے ساتھ رہنا چاہوں یا نہ رہنا چاہوں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن حضرت مغیث جو تھے وہ حضرت بریرہ کو بڑا پسند کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، دل سے چاہتے تھے، وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ میری زوجیت سے جائیں۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بڑی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفارش کی درخواست کی کہ آقا آپ حضرت بریرہ کو کہہ دیں وہ میرے ساتھ نکاح میں رہیں، میری زوجیت میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چاہت، ان کی تڑپ، ان کی محبت کو دیکھ کے حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ بریرہ تم مغیث کے ساتھ ہی رہو، تم اس کے ساتھ نکاح ختم نہ کرو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ
یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ ذرا غور کیجئے. یا رسول اللہ یہ آپ کا اگر حکم ہے تو پھر تو سرتابی کی میری جرات ہی نہیں. جو آپ کا حکم ہے میں میری پسند ناپسند اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، لیکن حضور اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں یہ مشورہ نہیں مانتی. مجھے اختیار ہے آپ کا مشورہ مانوں یا نہ مانوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ سنا کہ میرے آقا کا یہ مشورہ ہے، انہوں نے کہا حضور میں آپ کے مشورے پر عمل نہیں کرتی. میں حضرت مغیث کے ساتھ ان کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی. انہوں نے نہیں عمل کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ناراضگی نہیں کی کہ میں نے مشورہ دیا، اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کسی کے پاس کیا بصیرت فہم ہے، مجھ سے بڑھ کر کسی کی کیا اچھی رائے ہو سکتی ہے، میری عقل سے کس کی زیادہ عقل ہے، میری رائے سے بہتر کون رائے دے سکتا ہے. میں نے تمہیں مشورہ دیا اور تم نے مانا ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی آپ ناراض نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، اگر نہیں رہنا چاہتی تو مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو. انہوں نے نہیں کیا. اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. بھائی اللہ کے نبی بھی مشورہ دینا، اگر بطور مشورہ کسی امتی کو فرمائیں، امتی بھی پابند نہیں ہے کہ نبی کے مشورے پر عمل کرے. بس اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا نبی سے کوئی بڑا ہے؟ تو پھر اپنے مشورے لوگوں کے اوپر تھوپنا بند کریں. مسجد کی کمیٹی بنا دی نا، اب ساری کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے بھائی؟ آپ کو تو مجلس شورا بنایا ہے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں، بس تھوپ تو نہیں سکتے. برادری میں جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں بڑا ہوں، میں نے جو بات کر دی ہے بس اس پر ہی عمل ہونا چاہیے. یہ تو چھوٹے ہیں، ان کا تو تجربہ ہی نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میری عقل فہم کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق یہی صحیح ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارے حکمران تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہوں، تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہوں، تو پھر زمین کے اوپر رہنا اندر رہنے سے بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن اگر اس کے برعکس تمہارے جو حکمران ہیں وہ تم میں سے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو پھر زمین کے اوپر سے اندر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی مر جانا تمہارے لیے بہتر ہے، قبروں میں چلا جانا تمہارے لیے بہتر ہے. آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا پھر اس میں ایک بات اور بھی، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. مشورے میں کسی کی یہ پابندی نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی جناب بڑا بندہ ہو، سفید زلفوں والا ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی اس کی کوالٹی نہیں ہے. آپ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اگر کسی معاملے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے مشورہ صلح حدیبیہ کے مقام پر. جس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب ہمیں قریش مکہ، کفار مکہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دینا چاہ رہے، اور مسلمان احرام باندھ کے آئے ہوئے تھے، وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، کفار نے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھول دو اور فدیہ کے طور پر دم دے دو، قربانی کو ذبح کر دو. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر خاموشی اختیار کر لی، یعنی عمل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، صحابہ پھر بھی خاموش رہے. اصل میں ان کی جو حالت تھی بڑی مغلوب تھی، وہ بڑے شوق سے بڑی شدت سے کعبہ جانا چاہ رہے تھے، حرم کعبے کا طواف کرنا چاہ رہے تھے، عمرہ کرنا چاہ رہے تھے. ان کے اوپر ایک غلبہ تھا اس شدت کا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو حکم فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی آ جائے اور حکم تبدیل ہو جائے، اس لیے ہم تھوڑا توقف کر لیں. وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے لیکن توقف کر رہے تھے. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گراں گزر رہا تھا. آپ نے ایک بار فرمایا، دوسری بار فرمایا، تیسری بار فرمایا، صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. وہاں پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. آپ نے یہ بات
ان کو بتائی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور آپ کسی کو بھی کچھ نہ کہیں، آپ خود چلے جائیں، آپ اپنا سر منڈوا لیں، اپنی قربانی خود ذبح کر دیں، احرام کھول دیں، بس آپ یوں کر لیں، اس کے بعد دیکھنا کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ سب کو یقین ہو جائے گا نا کہ اب جب رسول اللہ نے احرام کھول دیا ہے اب تو کوئی اور حکم تبدیل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب پھر کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشورے سے بڑے خوش ہوئے۔ آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے ایک صحابی کو بلایا، اپنا سر منڈوایا، قربانی کو ذبح کیا، احرام کھول دیا۔ جو ہی صحابہ نے یہ دیکھا انہیں کنفرم ہو گیا کہ اب تو ہم عمرہ کرنے جا ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ رو بھی رہے تھے، شدت سے تڑپ بھی رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کی طبیعت بڑی مغلوب ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھا اور انہوں نے پھر اسی کے مطابق ہی کیا، اپنی قربانیاں ذبح کی اور اپنے بال منڈوائے، احرام کھول دیا۔ اب یہ مشورہ، عمدہ مشورہ، مفید مشورہ، اعلیٰ مشورہ کس نے دیا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کو بھی امت کے لیے سنت بنا دیا، لہٰذا بیوی سے مشورہ، لیکن سارے کام بیوی کے سپرد نہیں کرنے، بیوی سے مشورہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں سارا کچھ الٹ ہے، بیوی ہم سے مشورہ، ہم کہتے ہیں ہم سے مشورہ کر کے کام کیا کرو، اب بیوی والی جگہ ہم نے لے لی ہوئی ہے، سارے کام اس کے سپرد ہو گئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر معاملات بیویوں کے سپرد ہو جائیں، مشاورت سے نہ چلیں، تو پھر زمین کے اندر رہنا اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا